السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بیسک نالج۔ ڈیلی کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کی کس تاریخ کو نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد 24 رمضان میں یا 25 رمضان میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس مبارک درخت کا ذکر کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کے مبارک درخت کا ذکر کیا ہے۔ سوال: امت پر 5 وقت کی نماز کب فرض کی گئی؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نماز معراج النبی کے موقع پر فرض کی گئی۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے جس شاعر نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ یمن کے مشہور قبیلے دوس کے سردار اور رئیس تھے، فہم و فراست کے مالک اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ سوال: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاءدان اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا۔ دنیا آج تک اسے بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے تمام علمی تجربات سے واقف تھے۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف الاسلام ہے۔ سوال: اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچا دینا، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا یا فلاں کو میرا سلام کہنا وغیرہ، تو اس طرح سلام کہلوانا یا سلام بھجوانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے، اور جس شخص کو سلام پہنچانے کا کہا جائے تو اس پر آگے مطلوبہ شخص تک سلام پہنچانا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ سوال: جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ سوال: نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے؟ جواب: نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کہ عرف عام میں محاورہ کہا جاتا ہے۔ سوال: تتلی کے چکھنے کی حس کس پاؤں میں ہوتی ہے؟ جواب: تتلی کے چکھنے کی حس اس کے پچھلے پاؤں میں ہوتی ہے۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟
جواب: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بارے میں مختلف اقوال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ مچھلی نے ان کو چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر نکالا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت 3 دن کی ہے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ عطا اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے 7 دن کی روایت ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے 20 دن کی روایت ہے۔ ابن عباس، ابن جریج، ابن مالک سدی، مقاتل بن سلیمان کلبی اور اکرمہ سے 40 دن کی روایت ہے۔ البتہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ایک میدان میں باہر نکالا تو اس وقت آپ بیمار تھے اور آپ کی بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ نے بطور سایہ ایک کدو کی بیل اگا دی تھی۔ سوال: کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب ان کی روح آسمان پر پہنچی تو خوشی کی وجہ سے عرش الہی جھومنے لگا۔ سوال: اس اولاد کی پیدائش پر باپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق سے بیٹیاں پیدا ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹوں والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی علامات دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: وسوسوں کی بیماری۔ سوال: قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو۔ سوال: کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے دوران ٹیسٹ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ 1/3 کے سرے بیکٹیریا کا ٹھکانہ ہوتے ہیں جو انسانی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے؟ جواب: بھنڈی کھانے سے جسم میں کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 114۔ سوال: ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کون سی تسبیح ایک بار پڑھنے سے اولاد، سکون، دولت، رزق سب ملتا ہے؟ جواب: 7 ربیع الاول تک روزانہ اول آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھیں: یا اللہ یا بارئ۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی؟
جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل نے ادا کیے تھے۔ سوال: 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ جواب: ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے۔ اس عمر میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ جواب: بعض لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ جب شوہر 60 سال کا ہو جائے تو اس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بھی بات واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی فضول بات پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ سوال: مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ جواب: 1,00,000 نماز کے برابر۔ سوال: ابن خلدون کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: عرب خاندان سے۔ سوال: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: فجر اور عصر۔